چیونٹی ایک ننھی سی مخلوق ہے، مگر یہ بہت منظم، محنتی اور سمجھدار ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں چیونٹیاں نہ پائی جاتی ہو۔ اب تک چیونٹیوں کی 10,000 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہے۔ چیونٹیوں کے بعض اقسام زہریلے ہوتے ہیں۔ چیونٹی کی اوسط عمر 45 سے 60 دن تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ننھی مخلوق کو شہر بسانے اور اجتماعی نظام قائم کرنے کی بہترین تعلیم دی ہے۔ ہر چیونٹی انجینئر ہوتی ہے۔ مٹی کے گھروں اور میدانوں یا جنگلوں میں آپ نے یقیناً بھربھری مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھے ہوں گے۔ یہ چیونٹیوں کی بستیاں ہیں۔ ایک بستی سینکڑوں سے لے کر کروڑوں چیونٹیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ کروڑوں چیونٹیوں پر مشتمل بستی کو سپر کالونی کہا جاتا ہے۔ 2000 عیسوی تک دریافت ہونے والی چیونٹیوں کی کالونیوں میں سب سے بڑی کالونی جاپان کے شہر ایشیکاری کے ساحل پر دیکھی گئی۔ یہ 2.5 سے 3 مربع کلومیٹر پر پھیلی کالونی تقریباً 45,000 گھروں پر مشتمل تھی۔ 2002 عیسوی میں ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ جنوبی یورپ میں بحر روم کے ساتھ ساتھ 6,000 کلومیٹر لمبی ایک سپر کالونی دریافت ہوئی۔ اس دریافت نے کیڑے مکوڑوں پر تحقیق کرنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے 2 سال بعد براعظم امریکہ کے ملک میکسیکو میں 900 کلومیٹر لمبی سپر کالونی دریافت ہوئی۔ چیونٹیوں کی ہر بستی کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیونٹی کس بستی سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ کوئی اجنبی چیونٹی بستی میں داخل ہو تو پکڑی جاتی ہے۔ محافظ چیونٹیاں فوراً حرکت میں آتی ہیں اور باہر کی چیونٹی کا سر قلم کر دیتی ہے۔ چیونٹیوں کے سب سے بڑے دشمن پرندے ہیں جو جھپٹ کر ایک ہی وار میں کئی چیونٹیوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑاکا چیونٹیاں بستی کے سوراخوں پر الٹی لیٹ جاتی ہے اور جیسے ہی پرندہ قریب آتا ہے اس پر خود سے تیار کیا گیا تیزاب فارمک ایسڈ HCOOH پھینکتی ہے۔ جب چیونٹی کی ایک بستی کو پتہ چلتا ہے کہ قریب کوئی اور بستی یا خوراک کا ذخیرہ موجود ہے تو وہ اس پر قبضے کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے آتے ہیں تو گنتی کرنے والی چیونٹیاں فوراً پتہ چلا لیتی ہے کہ کس لشکر کی تعداد زیادہ ہے۔ جس کی تعداد کم ہو وہ پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کی طرف ایک سپاہی بھی زیادہ ہے تو ان کا لشکر حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اپنے راستے میں آنے والے ہر ندی، نالا، جھیل یا دریا پار کر جاتی ہے۔ سب چیونٹیاں ایک دوسرے کے پنجے سے پنجہ ملا کر ایک چپاتی کی شکل بنا لیتی ہے۔ پانی کا سخت تناؤ انہیں ڈوبنے نہیں دیتا۔ پانی میں اس طرح سے اترنے کے بعد چیونٹیوں کو 2 خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک پانی کی تند و تیز لہریں جن میں ان کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسری مچھلیاں وغیرہ جو انہیں اپنی خوراک بنا سکتی ہیں۔ اس تیرتی چپاتی میں ملکہ چیونٹی سب سے اوپر سوار ہوتی ہے۔ چیونٹیوں کا یہ قافلہ جب بخیریت دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے، چیونٹیاں سب سے پہلے ملکہ کو کنارے پر اتارتی ہے۔ اس کے بعد انڈوں کو حفاظت سے اتارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے چیونٹیاں خشکی پر اترتی ہے۔ ایسا اکثر براعظم امریکہ کے ملک برازیل کے جنگلات میں دیکھا گیا ہے، جنہیں ایمیزون کے جنگلات کہتے ہیں۔ راستے پر کچھ چیونٹیاں ایک خاص خوشبو چھوڑتی جاتی ہے جس کے پیچھے پیچھے کارکن چیونٹیاں ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح نئی جگہ پر چیونٹیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ہر چیونٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں کتنی چیونٹیاں جا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیونٹی اپنی پیچھے خوشبو کی خاص لکیر چھوڑتی جاتی ہے، جس سے نئی چیونٹیاں تعداد کے بارے میں آسانی سے اندازہ لگا لیتی ہے۔ جب چیونٹیوں کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور مزید کارکن چیونٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو کچھ چیونٹیاں ایک دوسری قسم کی خوشبو خارج کرتی ہے، جس سے کارکن چیونٹیوں کی آمد رک جاتی ہے اور خوراک پہنچانے والی چیونٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چیونٹیاں جس خوشبو کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، دراصل وہ کئی قسم کے ہارمون اور کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں۔ ان میں فیرومون سب سے اہم ہے۔ یہ ایک کیمیائی مادہ ہے جو چیونٹیاں اپنی ضرورت کے مطابق تیار کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی بستی سے گزرے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، کہے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ایک خطرے کا پیغام تھا جسے ایک چیونٹی نے نشر کیا۔ قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ چیونٹیاں پیغام رسانی کا ایک مکمل نظام رکھتی ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اس بارے میں سائنسدان آج تک تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک اندازہ ہے کہ خوشبو اینٹینے کی حرکت اور جسم کی حرکت سے پیغام منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چیونٹیوں کی ایک خاص قسم ہر بستی میں پائی جاتی ہے جو صرف خبریں دینے کا کام کرتی ہے۔ بہت سے پرندے چیونٹیوں کو پکڑا کر اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یہ ننھی منھی چیونٹیاں ان کے لیے ڈاکٹر کا کام کرتی ہے۔ پرندے جن جراثیم سے بہت تنگ ہوتے ہیں، یہ چیونٹیاں انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ ایک تیزاب فارمک ایسڈ HCOOH اسپرے کرتی ہے۔ یہ فارمک ایسڈ پرندوں کے پروں میں موجود جراثیم کو مار کر انہیں تکلیف اور خارش سے نجات دلاتا ہے۔ پیارے دوستوں، چیونٹی جیسی ننھی منھی مخلوق کے حیرت انگیز کارنامے اپنے سنے۔ چیونٹی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نظم و ضبط کو زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ مشکل حالات میں ایثار سے کام لیتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلسل محنت کو شعار بنانا چاہیے۔